نیازی صاحب آپ کی جانب آؤں گی۔ کراچی سانحہ میں ایک تو MNA عالمگیر خان کے والد بھی جاں بحق ہوئے، آپ کے ساتھ اس پر بھی تعزیت۔ کراچی کے جو حالات ہیں، اونرشپ تو آپ سب جماعتوں کی بنتی ہے جنہوں نے وہاں سے ووٹ لیا ہے، تجاوزات پر بات بھی آپ سب کرتے ہیں، عملی طور پر کچھ نہیں کر پاتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عائشہ، پہلے تو میں آپ کے توسط سے اپنے بھائی عالمگیر خان سے تعزیت کروں گا کہ اللہ تعالیٰ ان کے والد کو جنت میں اعلیٰ مقام دے اور اس دکھ اور سانیہ سے اسے ہمت اور حوصلہ دے، ان سے نبرد آزما ہو سکے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے یہ کہا کہ تجاوزات، چونکہ بہت ساری چیزیں ہیں جو 18ویں ترمیم کے بعد جو ہے وہ پروونس کے اندر چلی گئی ہیں، اور بہت سارے ایکشنز گورنمنٹس جو پروونشل گورنمنٹس ہیں انہوں نے ہی لینے ہیں۔ بے شک اس میں دیکھیں، ہم سمجھتے ہیں کہ کراچی ایک روشنیوں کا شہر تھا اور اسے اب جو ہے وہ کچرا کنڈی بنا دیا گیا ہے۔ آج بھی کراچی جو ہے وہ سب سے زیادہ، میں سمجھتا ہوں آپ کا جو 49% سے اوپر جو ہے آپ کا جتنا بھی بجٹ ہے وہ ریسورسز ہیں وہیں سے آپ کے پاس آتے ہیں، تو ہم سب کا فرض تھا کہ اس کا خیال رکھتے۔ لیکن بدقسمتی سے چونکہ وہاں پہ جو حکومت ہے وہ آپ کو پتہ ہے پیپلز پارٹی کی ہے، اب انہوں نے اس کی جو ہماری سمجھ سے بالا تر ہے کہ ایون آ کے اب ریسکیو بھی جو ہے نالوں کا سلسلہ ہو یا کراچی کو جو پیکیج دیا گیا وہ فیڈرل گورنمنٹ ابھی جو ہے وہاں پہ جو ٹرانسپورٹ سسٹم ہے اس کو ابھی جتنی بھی فنڈنگ ہے فیڈرل گورنمنٹ نے کی ہے، تو پھر وہاں پہ پروونشل گورنمنٹ کیا کر رہی ہے؟ صرف بیانات دے رہی ہے یا وہاں سے جتنے بھی ہیں وہ کرپشن ہی کر رہی ہے؟ کیونکہ آج دنیا کے جو بہت سارے ممالک ہیں جو شہری تھے وہ کراچی آتے تھے اور کراچی رہنا پسند کرتے تھے، کراچی آپ اور میں بھی رہنا مطلب وہاں پہ جا کے اچھا لگتا تھا، لیکن آج وہاں کی حالات دیکھیں کہ وہاں پہ نالوں پہ جو سیلابی پانی جب آتا ہے تو اس کے آگے بند ہوتے ہیں اور ساری جو ہے پھر کیا ہوتا ہے پورا کراچی ڈوب جاتا ہے۔ اب اس پہ آپ کو بھی علم ہے کہ جب زیادہ پانی آتا ہے تو زیادہ بارش ہوتا ہے تو زیادہ پانی آ جاتا ہے، تو یہ نیازی بیانات صاحب، جب ویسے دیے لاہور جائیں۔ بھی دنیا آنا بڑا پسند کرتی ہے، مگر جو لاہور میں بھی حالات ہیں یہاں پہ لاہوریوں کے لیے بھی سانس دیکھیں لینا مشکل ہے، لاہور یہ نہ میں ہو کہ آپ کو آنے والے دنوں میں یہ بھی الزام کسی اور پر ڈالنا پڑے۔ عائشہ، اس کے لیے آپ نے دیکھا ہوگا پہلے تو ہمارے اپوزیشن لیڈر اکثر آپ کو بوٹ، بڑے بڑے بوٹ جو ہے وہ لانگ بوٹ پہنے نظر آتے تھے بارش کے دنوں میں، لیکن فرسٹ ٹائم آپ پچھلے کچھ عرصے سے دیکھیں تو آپ کو وہ پانی نظر نہیں آتا۔ اس کے لیے تھوڑی پلاننگ کی گئی ہے کہ واٹر جو ہے اس کے اندر جو ہے بہتری لائی گئی ہے، سیوریج سسٹم کو بہتر کیا گیا ہے، تو گورنمنٹ اپنی طرف سے تو پوری کوشش کر رہی ہے کہ ہم ان معاملات کو، آپ پنجاب کی ریسٹ آف دی پنجاب بھی آپ نے دیکھا ہوگا ٹھیک ہے، پچھلے اپنے 74 سال میں کون سا آپ نے سسٹم بہتر کیا کہ جس کی وجہ سے آپ فخر سے کہہ سکیں جی کہ آپ نے چلیں نیازی صاحب بہت میں آپ کی اچھا طرف ہمیں آتی ہوں، جو سسٹم 3 دیکھ سال لیا۔ میں بہتر ہوا ہے اس پر بھی بات کرتے ہیں۔ شیلا رضا صاحبہ، کراچی میں جو حادثہ ہوا یہ عمارت ایک نالے پر تھی، اور ایسی عمارتیں کتنا بڑا خطرہ ہیں یہ آج یقیناً سب کو سمجھ میں آ گیا ہوگا، مگر سعید غنی صاحب آج یہ کہہ رہے تھے بات کرتے ہوئے کہ نالوں سے تجاوزات ہٹایا جانا چاہیے، کس نے ہٹانی ہے؟ سب سے پہلے تو نیازی صاحب سے میں تعزیت کرتی ہوں، خود بھی چاہوں گی میں عالمگیر خان صاحب کے والد جو ہیں آج اس دھماکے میں جاں بحق ہوئے، اور اللہ تعالیٰ ان کو اپنی جوار رحمت میں جگہ دے۔ نیازی صاحب، یہ آپ کے ساتھ جو نفیس لوگ بیٹھے ہیں نا، یہ سارے ان کے زمانے میں پہ قبضے ہوئے۔ آپ مجھے ایک بات بتائیں، حکومت ہے اس کے قارون کا خزانہ ہے کہ جو نفیس لوگ ہیں ان کے زمانے میں لوگوں سے لے کر انہیں یہ جگہیں بیچ دی گئیں، اور وہ اپنی معصومیت میں کسی چیز میں اگر بے وقوف بن گئے تو ہم انہیں بڑے بڑے محل جو ہیں وہ ریگولرائز کر دیں اور ان کو اٹھا کے پھینک دیں۔ یہ نہیں کیا جا سکتا۔ ہمیں آپ پیسہ دے دیں، کچھ نہیں تو ہمارا ڈیو شیئر دے دیا کریں پورا جو ہے، اور ہم ان کو بہتر طریقے سے سیٹل کر دیں گے۔ یہ طریقہ نہیں ہے کہ کرے کوئی بھرے کوئی۔ آپ کو تو 4 سال ہو گئے، معیشت ٹھیک نہیں کر سکے، دوسروں پہ الزام ڈالتے ہیں، کبھی دنیا پہ الزام ڈالتے ہیں، کبھی کسی پہ ڈالتے ہیں۔ گیس نہیں ہے، آپ نے LNG کے جو سودے کیے اس پہ بات نہیں کرتے، بجلی کی قیمتیں اتنی بڑھا رہے ہیں، دنیا میں پیٹرول کی قیمت کیا ہو گئی، آپ کے ہاں کیا ہے؟
ہمیں یہ باتیں کرتے ہوئے سوچنا چاہیے. آپ کو یہ تو یاد ہے کہ زیادہ بارش ہو تو زیادہ پانی آتا ہے, جس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن یہ یاد نہیں ہے جو آپ کے وزیر صاحبہ کہتی ہیں زیادہ گاڑیاں چلیں تو زیادہ اسموگ ہوتا ہے. تو میں بھی جب سے لاہور سے آئی ہوں, حقیقت یہ ہے کہ میں ابھی تک ٹھیک نہیں ہو سکی, اتنا اسموگ ہے. تو جو ہماری شہری صورتحال ہو گئی ہیں, جو ہمارے کلائمیٹ چینجز آ رہی ہیں. شیلا صاحبہ, قطع کلامی کی معذرت, نیازی صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ 18ویں ترمیم میں کام کی بات کر لوں. جی دیکھیے, جو کلائمیٹ چینجز آ رہی ہیں اور جو ہمارے شہروں کی صورتحال ہے, میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہمیں ساری سیاست ایک جگہ رکھ کے کہیں ہمیں بیٹھ کے اس پہ ایک سنجیدہ بات کرنی چاہیے, چاہے پاکستان کے کسی بھی شہر میں ہے, کہ ہمیں کرنا کیا ہے ایسے لوگوں کا جو وقت کے حکمرانوں کے ہاتھوں بیوقوف بن کے مختلف جگہ بسا دیے گئے. ٹھیک ہے. شیلا صاحبہ, نیائی صاحب بھی کہہ رہے تھے اور آپ کریکٹ بھی کیجئے گا, خالصتاً اب یہ صوبائی مسئلہ نہیں ہے, یہ جو تجاوزات کا معاملہ ہے, جب آپ لوگ خود کہتے ہیں کہ چیک کرنا چاہیے کس نے اجازت نامے دیے, کب دیے, تو تیسرا مستقل دور ہے آپ لوگوں کا. آپ کلپریٹ سامنے لائیں, کینسل کیے جائیں ایسے معاملات. یہ تجاوزات کا مسئلہ ہے, لیکن آپ مجھے بتائیں کہ ایک حکومت اکھاڑ کے پھینک دے تو ایک حکومت پھر مستقل حکومت کیسے نہ ہوگی کہ اگر وہ یہ نہ سوچے کہ ان بیچاروں کو کوئی متبادل جگہ دینی ہے یا ایکول اماؤنٹ دینا ہے. ہمارے پاس جگہ ہے نہ اماؤنٹ ہے. آپ مجھے بتائیں کہ پھر ہم اکھاڑ کے کہہ سکتے ہیں. چلیں, کیا میں یہ کہہ سکتی ہوں شیلا صاحبہ, گزشتہ 13 سے 14 سال میں ایک بھی غیر قانونی NOC جاری نہیں کیا ہوگا آپ کے دور میں وہاں؟ اگر 13 سال میں جاری کیا ہے تو ہم مجرم, اگر 13 سال سے پہلے کا ہے تو آپ ان کے نام لے کے ان کو مجرم ٹھہرا دیں. علی گور بلوچ صاحب, کراچی میں سانحہ کون ذمہ دار ہے؟ ایک تو ہمارے یہاں کچھ یہ ٹرینڈ بھی ہے کہ ہم ایک دوسرے پر ذمہ داری, جیسے PTI کی جانب سے آپ دونوں جماعتوں پر ذمہ داری, شیلا صاحبہ نے نفیس لوگوں کی بات کی جو ہر دور میں کسی نہ کسی کے اتحادی رہے, آپ کے دور میں آپ کے اتحادی, پیپلز پارٹی کے ساتھ ان کے اتحادی, آج ان کے اتحادی. تو سر کہیں تو ہمیں ذمہ داری ڈالنی پڑے گی, ورنہ عوام کو کیا میسج ہے کہ جو ذمہ داران پارلیمان میں ہیں وہ بھی ذمہ دار نہیں کسی کام کے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں عائشہ, اکثر ایسے ہی ہوتا ہے آپ کے پروگرام میں کہ جب تیسرے بندے کی باری آتی ہے تو پھر آپ کی بریک آ جاتی ہے. اگر بریک آئے تو پلیز کائنڈلی میرے کولیگ جتنا ٹائم آج نہیں آئے گی سر, آپ بات کریں. گزارش یہ ہے کہ جہاں تک تو شیلا رضا صاحبہ نے جو بات کی ہے, میں مطلب ہے کہ ان کی اس بات سے تو اتفاق کرتا ہوں کہ انہوں نے انتہائی ایک میرٹ پہ ایک بات کی ہے کہ جو جتنی بھی ناجائز تجاوزات ہیں, دیکھنا یہ پڑے گا کہ یہ کس پولیٹیکل گورنمنٹ سے مراد کے ظاہر ہے. یہ سبجیکٹ ہوتا ہے لوکل باڈیز کا, جو نقشے پاس کرتے ہیں, جو جہاں پر اجازت دیتے ہیں, یا انکروچمنٹ بھی ایون ہوئی ہے تو پھر وہ لوکل باڈیز کا بھی ہے اور صوبائی گورنمنٹ کا بھی سبجیکٹ بنتا ہے. تو اس ایک سروے کروانا چاہیے اور ان جماعتوں کا اور ان لوکل باڈی کے سسٹم جن میں یہ ناجائز تجاوزات ہوئی, جن میں یہ نقشے پاس ہوئے اور جن افسران کے دستخطوں سے یہ پاس ہوئے, تو ان کی ضرور رسپانسبلٹی فکس کرنی چاہیے, میڈیا پر بھی ان کے نام آنے چاہیے اور عوام کو پتہ بھی چلنا چاہیے. اور اس میں تو کوئی شک و شبے والی بات نہیں ہے کہ ظاہر ہے کہ زیادہ وقت تو ادھر MQM کا رہا ہے, کراچی کی حد تک میں بات کر رہا ہوں. لیکن اگر کسی صوبائی حکومت نے بھی کسی کی کوئی پشت پناہی کی ہے تو وہ بھی پتہ چل جائے گا کہ کی ہے یا نہیں کی. لیکن بہرحال یہ کراچی کا معاملہ آپ کو پتہ ہے بڑا سنگین ہے اس حوالے سے, اور عدلیہ نے بھی نوٹس لیا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اب تو انتخابات ہونے جا رہے ہیں تو صوبائی حکومت بھی انیشیٹو لے سکتی ہے کہ وہ, بلکہ شیلا رضا صاحبہ کی پارٹی کے پاس زیادہ ٹائم ہے کہ وہ انکوائریز کروا کر ان چیزوں کو ایکسپوز کرے اور ان کے نام جو ہیں وہ اخبارات میں دے, میڈیا پر دے, ان کے خلاف انکوائریز بھی کرے, چاہے وہ نون لیگ ہو, پیپلز پارٹی ہو, کوئی بھی پارٹی ہو, ان کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے جن لوگوں نے ناجائز تجاوزات کروائی اور جن کے دور میں. دوسری میں یہ گزارش کروں گا کہ ابھی آپ نے انٹرو میں عمران خان نیازی صاحب کی ایک بات, اور پھر میں اپنے بھائی جو ہے امجد نیازی صاحب, یہ بھی ان کے دستے راس ہیں اور میرے بھائی ہیں. دیکھیں گزارش یہ ہے کہ وہ ایک مجھے شعر یاد آ رہا ہے کہ بت ہم کو کہے کافر اللہ کی مرضی ہے, کہ عمران نیازی صاحب کرپشن پر بھاشن دے رہے ہیں. مطلب ہے کہ یقین کریں کہ اگر چٹکیاں کاٹ کے بھی بندہ ہنسی روکے تو نہیں رکتی, کہ بھائی
اگر آپ بات میاں نواز شریف سے اور شریف خاندان اور بھٹو خاندان کی بات کرتے ہو تو اپنے صاحب کا ذکر بھی کیا کرو کہ وہ کس الزام کے اوپر جو تھے اچھا علی وہ گور بلوچ نوکری صاحب سے والد فارغ تک ہوئے نہیں تھے، جاتے، مرحوم لوگوں کو آپ چھوڑ دیں، وہ صرف نہیں، کرپشن کی بات نہیں کر رہے، وہ دیکھیں، پاکستان کے بگاڑ کی ذمہ داری آپ دو جماعتوں پہ ڈال رہے ہیں، میں قبول کرنی کر لیں۔ میری گزارش سن لیں۔ نہیں عائشہ بخش، مجھے ایک بات سے اختلاف ہے، جب نیازی صاحب کے بارے میں بات کی جاتی ہے تو پھر ہمارے ٹی وی اینکر کو بھی مسئلہ ہو جاتا ہے، چاہے وہ ہمارے لیڈران کے خاندانوں پر الزام لگائے، ان کی فیملی پر لگائے، ان کے جس پر لگائے، بات کو ختم کیا کریں نا، سن تو نہیں لیا سر، کریں قطع کہ بات کلامی ہم کی کرنا معذرت، کیا میری چاہتے ہیں۔ بات سن لیں، میں بالکل آپ کی بات سن رہی ہوں، بٹ میں یہ کہتی ہوں اور کوشش کرتی ہوں کہ آپ میں سے کوئی بھی کسی پر پرسنل کامنٹ نہ کرے، جس ذمہ داری کے ساتھ جس پوزیشن پر موجود ہیں اسی ذمہ داری کے ساتھ اس سوال کا جواب دیں۔ دیکھیں میں اسی ذمہ داری کے ساتھ بات کر رہا ہوں۔ دوسری گزارش یہ ہے کہ جب اگر کمپیریزن کرنا ہے تو ضرور کریں۔ کمپیریزن آپ کس طرح کر نہیں ہے، سکتے ہیں اگر گورنمنٹس میرے کا؟ لیڈرز پہ بات کی گئی ہے، اگر میرے لیڈرز پہ بات کی گئی ہے تو مجھے بھی بات کرنی ہے۔ جی جی، میں بالکل شیلا صاحبہ آپ کا جواب لوں گی، بالکل لوں گی، آپ کی طرف آتی ہوں، علی دیکھیں گور بلوچ صاحب مکمل کریں۔ میری بات تو مکمل ہونے جی دینا جی، پلیز۔ کر لیں کر لیں۔ دیکھیں گزارش یہ ہے کہ اگر کمپیریزن کرنا ہے تو پیپل پارٹی کی گورنمنٹس رہی، نون لیگ کی گورنمنٹس رہی، آپ 4 سال ہو گئے پی ٹی آئی کی گورنمنٹس ہیں۔ جب سے یہ آئے ہیں پاکستان کا بچہ جانتا ہے کہ انہوں نے کرپشن کر کے پاکستان کی معیشت کا بیڑا غرق کر